بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم سنڈے کمنٹس کا 33واں ایپیسوڈ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس میں ہم بہت سارے ایسے سوالات کو لیے ہوئے ہیں، ایسے سوالات ہم نے لیتے ہیں جس سے لوگوں کی عام فہم اور عام معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، روزمرہ استعمال ہونے والے مسائل سے ان کو واقفیت ہوتی ہے اور گھر بیٹھے بڑی آسانی کے ساتھ علم کی ایسی بہت ساری باتیں مل جاتی ہیں جو بعض اوقات ان کو سیکھنے کے لیے بہت ساری تغو اور بہت ساری محنت کرنی پڑ سکتی ہے، یا بعض اوقات عالموں کے پاس چل کر جانا پڑتا ہے۔ حالانکہ علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی علماء کے پاس چل کر جائے۔ یوٹیوب سے وہ بات نہیں مل سکتی، علم کی وہ نورانیت، وہ روحانیت نہیں مل سکتی جو علماء کی زیارت کے ساتھ ان سے علم سیکھنے یا دین کی کتابیں پڑھنے سے مل سکتی ہے۔ بہرحال یوٹیوب پر ہمیشہ علماء کی زیارت اور علماء کی ملاقات کو ہی ترجیح دی جائے یا پھر دین کی کتابوں کو پڑھنے کو ترجیح دی جائے۔ یوٹیوب یا یہ سوشل سائٹس یہ تو بالکل لاسٹ کا درجہ ہے۔ اس کو ہم نے پہلے بنا لیا ہے کہ سب سے پہلے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے فوراً یوٹیوب کھولا، یہ سب سے لاسٹ کی بات ہے، اس کو سب سے مقدم نہ سمجھا جائے۔ بہرحال یہ ایک بات تھی بڑی اہم جو میں نے ذکر کر دی۔ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صابر صاحب کا ہم نے سوال لیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز کن کن لوگوں پر فرض نہیں ہے؟ کن کن لوگوں پر جمعے کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، ان کا سوال ہے۔ چند لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر جمعے کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، وہ ہم نے یہاں درج کیا ہے۔ ان میں وہ شخص جو سفر میں ہو، اب وہ سفر چاہے دنیاوی غرض سے ہو یا دینی غرض سے ہو، مطلب 48 میل یعنی جو شرعی سفر جس کو کہا جاتا ہے، اس پر اگر آدمی گیا ہوا ہے، وہ مسافر اگر شمار کیا جا رہا ہے شریعت کی نگاہ میں، اس پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی نابالغ شخص پر بھی، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، نابالغ شخص پر بھی جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی عورت پر بھی جمعے کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اور جو گاؤں میں رہنے والے، یعنی ایسے گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں جن گاؤں میں جمعے کی شرطیں نہیں پائی جاتی، ان لوگوں کے اوپر بھی جمعے کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اب وہ کون سی شرطیں ہیں یہ ہم انشاءاللہ اگر کسی نے سوال کیا تو کسی اور موقع پر اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ بس یہ سمجھ لیجئے جن گاؤں میں شرطیں نہیں پائی جاتی ان گاؤں میں جمعے کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی اتنا بیمار آدمی جو اس کی سکت نہیں رکھتا، وہ اس بیمار کے لیے بھی جمعے کی نماز نہ پڑھنے کی گنجائش ہے۔ البتہ اگر وہ سکت رکھتا ہے کہ وہ مسجد جا سکتا ہے تو اس کو مسجد جانا چاہیے۔ ایسے ہی ایسا معذور جو مسجد نہیں جا سکتا، اور اگر وہ کسی صورت مسجد جا سکتا ہے تو اس کو جانا چاہیے اور جمعے کی نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ ایسا معذور ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکتا تو اس کے لیے بھی جمعے کی نماز کی معافی ہوگی، وہ جہاں بھی ہے وہیں پر ظہر کی نماز ادا کر لے۔ اور ایسا غلام، یعنی غلام، آج کل غلام تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن کوئی ایسی غلامی جیسی کوئی صورت ہو، اگر، ویسے تو آج کل ہوتا نہیں ہے ایسا، لیکن بہرحال غلام پر بھی جمعے کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے راشد صاحب نے پوچھا ہے JNK سے۔ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن قبولیت کا وقت کب ہوتا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ راشد صاحب، جمعے کے دن ویسے تو سارا ہی دن قبولیت کا ہے، جب آپ دعا مانگیں جبھی نفع کی چیز، لیکن پھر بھی کچھ اوقات متعین کیے گئے ہیں، جیسے جمعے کی نماز سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے میں جب امام پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں، دوسرا خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے، یہ جو آدھا منٹ 1 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں اگر دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی فرض یعنی جمعے کی نماز کے بعد میں دعا کرنا قبولیت کا باعث ہے۔ ایسے ہی جمعے کے روز مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، مغرب سے پہلے کا وقت جو معاً پہلے کا ہوتا ہے، فوراً پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی اور بھی بعض اوقات ہوتے ہیں ایسے جن میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن روزمرہ
ایک بڑا چند سیکنڈ کا ایک وقت ملتا ہے انسان کو، اور نمازی کو یہ وقت 5 بار ملتا ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے جب اقامت کہی جائے، نماز کی تیاری ہو رہی ہو، صفیں بند چکی ہوں، اقامت کہی جا رہی ہے۔ اب جب اقامت کہنے والے شخص نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کر اقامت کو ختم کر دیا، اور ابھی امام نے تکبیر اولیٰ نہیں کہا، یہ جو درمیان میں جو چند سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر چپکے سے اللہ سے کچھ کہہ لیا جائے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اس میں حالانکہ اس میں زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں ملتا، زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں، بس چپکے سے اللہ مجھے فلانا مسئلہ میرا حل کر دیجئے، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ بہرحال اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنا بیکار ہے؟ نعوذ باللہ۔ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ ایک حرف کو اگر پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم 3 حرف ہو گئے۔ الف لام میم کا ذکر کیا گیا ہے حدیث میں، جبکہ الف لام میم کو تو ساری دنیا میں کوئی ایک عالم بھی ایسا آج تک پیدا نہیں ہوا جس نے کہا ہو میں الف لام میم کا مطلب سمجھتا ہوں یا میں بتا سکتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا ایسا کہ میں الف لام میم کا مطلب بتا سکتا ہوں تو جاہل مطلق ہے یا آپ کو دھوکے میں لینا چاہتا ہے۔ الف لام میم کا مطلب کوئی نہیں سمجھتا، اللہ نے اس کو پردے میں رکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اب الف لام میم کا ذکر حدیث شریف میں کیا گیا ہے کہ الف لام میم اگر آپ پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں ہو گئیں۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بغیر سمجھے بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو ہر حرف پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور پھر اس میں یہ اضافہ ہو جاتا ہے آپ باوضو پڑھ رہے ہیں تو باوضو رہنے کا ثواب الگ، قرآن کو سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہیں تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب الگ، قرآن کو چھونے کا ثواب الگ، اگر آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں تو نماز میں پڑھنے کا الگ، اگر آپ نماز کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں تو اس کا الگ، اور اگر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس کا الگ۔ پھر اس کے بھی درجات ہیں، نماز کہاں پڑھ رہے ہیں آپ، اس کے اعتبار سے اس کے بھی درجوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اور جبکہ ہم قرآن ہندوستانی تو قرآن پڑھنا ہی نہیں، ہمارے ہاں کم سے کم ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے، اس کو سمجھنے کا رواج تو کہاں سے لائیں گے۔ تو بغیر سمجھے قرآن پڑھنا بھی پورا اجر رکھتا ہے، یہ الگ بات رہی۔ امت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قرآن کو پڑھے بھی اچھے سے پڑھے، سمجھے بھی اچھے سے سمجھے، اور ساری امت تک اس کو پہنچائے بھی اور اچھے سے پہنچائے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ 50 سال پہلے بھی بغیر دیکھے، یعنی 50 سال پہلے بھی بغیر سمجھے پڑھتے تھے اور اب 50 سال کے بعد میں بھی بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، یہ کیا بات رہی؟ یہ تو قرآن کی طرف سے بہترین کر کے ہماری ایک لاپرواہی رہی، اللہ معاف فرمائے۔ ہم کل بھی قرآن کو نہیں سمجھتے تھے، ہم آج بھی قرآن کو نہیں سمجھتے۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے روزانہ ایک ہی آیت کا ترجمہ یاد کیا جائے یا اس کو پڑھا جائے، لیکن پڑھا جائے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ قرآن کی تلاوت کو نظر انداز کر دیں۔ قرآن کی تلاوت کا اجر اپنی جگہ ہے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا اجر اپنی جگہ ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ ہندی میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ ہندی میں تو ڈب کرنا ہی، اس کو لکھنا ہی، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کو ہم ہندی میں کرنے لگیں، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کو کما حقہ لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ جیسے الحمد حمد کے اندر ہا آتا ہے، اب وہ ہا ہندی میں کیسے لکھیں گے؟ اگر کچھ لوگ آدھی ہا کر کے بناتے بھی ہیں اور اس کو بڑی ہا کی آواز وہ نکالتے ہیں، تو جب اس کی آواز نکالنی ہی نہیں آتی تو کیسے پڑھیں گے اس کو ہم؟ بڑا مسئلہ ہے۔ ہر حرف کے متعلق ایسا ہی ہے۔ آگے ہے الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا عین کیسے نکالیں گے ہندی میں؟ ہاں البتہ اگر ہندی میں آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا اجر آپ کو ملے گا، لیکن قرآن کی تلاوت کا اجر آپ کو نہیں ملا۔ اس لیے قرآن کو ہمیں پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ چاہے میں اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں کہ ہم بے پڑھے لکھے پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، لیکن ہم بے پڑھے لکھے مر جائیں، اللہ نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں تو ہم پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، چاہے ہماری عمریں سفید داڑھیوں والے بھی ہم کیوں نہ ہو گئے ہوں، آج بھی اگر ہم کوشش کریں تو ہم کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ ہندی ہی کے اوپر کیوں ڈیپینڈ رہتے ہیں؟ ترجمہ آپ کسی بھی زبان میں پڑھیں، ترجمے کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن قرآن ہمیں عربی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے۔
اگلا سوال ہے چہلم منانا کیسا ہے اور اس کی کیا اصل ہے، اور سفر کو چہلم کا مہینہ کہنا کیسا ہے؟ خالص جہالت ہے، حدیث شریف سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی چہلم ہوتا ہی نہیں ہے، کسی حدیث میں آج تک چہلم لفظ پڑھا ہی نہیں ہے، نہ کہیں چہلم کا کوئی ذکر ہے۔ چہلم ہوتا کیا ہے ہمیں یہی نہیں آج تک پتہ چلا۔ اس مہینے میں لوگ چہلم مناتے ہیں، پتہ نہیں کیسے مناتے ہیں، خیر الحمدللہ ہمارے یہاں تو اس کا رواج نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہوتا ہے یہ، لیکن کل ملا کر یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے۔ اس میں کیا وہ بناتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے۔ اگر شرعی چیز ہوتی تو کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو پڑھا ہوتا۔ بہرحال اس کا رد تو ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس کی اصل ہم نے کتابوں میں کہیں بھی نہیں دیکھی۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں قرآن خوانی کرانا کیسا ہے؟ جی بہت اچھا۔ قرآن خوانی کا عام طور پر وہی جو ہم بتا رہے ہیں، ہمارے یہاں اگر 1000 لوگوں کو دیکھیے تو ان میں چند لوگ صرف قرآن پڑھے ہوئے ملتے ہیں۔ 1000 لوگوں میں سے چند لوگ قرآن پڑھے ملتے ہیں، ان میں بھی اکثر کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب قرآن خوانی کا وقت آیا، ہمیں تو قرآن نعوذ باللہ پڑھنا ہی نہیں ہے، نہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ایسا لوگوں کا معمول ہے۔ اور جب قرآن خوانی کرانی ہے، اپنے گھر میں برکتیں لینی ہیں، جس گھر میں کل رات تک بھی دیر رات تک ٹی وی چل رہا تھا، دیر رات تک بھی میوزک چل رہا تھا، صبح کو فجر کی نماز کے بھی ٹوٹے تھے، جس گھر میں کبھی غلطی سے بھی دین کا چرچا نہیں ہوتا، اب مسجد میں جائیے، اعلان کر دیجئے، وہاں سے مسجد والے آ جائیں گے اور آپ کے گھر میں قرآن پڑھ کے چلے جائیں گے۔ آپ چاہے نماز بھی نہ پڑھیے گا، آپ کے گھر میں برکتیں آ جائیں گی۔ واہ واہ کیا کہنے! مجھے کوئی بتا سکتا ہے آخر پھر جہالت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم سال سے سال قرآن بھی نہ دیکھیں، ہمارے یہاں جب ہم رات کو سوتے ہیں تو میوزک پر سوتے ہیں، جب صبح کو اٹھتے ہیں تو میوزک پر اٹھتے ہیں، مسجد والے آئیں گے ہمارے گھر پر قرآن خوانی کریں گے، ہمارے گھر میں برکتیں آ جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ من سمجھانے کے لیے بہانہ بہت اچھا ہے۔ اب چونکہ یہ قرآن خوانی ایک کھیل بن کر رہ گئی ہے، جس طرح کی قرآن خوانی میں نے ذکر کی ہے، یہ قرآن خوانی ایک کھیل بن کر رہ گئی ہے۔ لاسٹ ٹائم میں حیدرآباد میں تھا، وہاں میں نے دیکھا بورڈ لگے ہوئے تھے کہ قرآن خوانی کرانی ہے تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ واہ، کوئی فیس بھی ہوتی ہوگی شاید ان کی۔ تو کیا یہ قرآن خوانی ایک کھیل نہیں ہے؟ کیا ان قرآن خوانیوں سے برکتیں آئیں گی؟ برکتوں کے لیے جو ہم کرانا چاہ رہے تھے، اور اگر ہم کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے یہاں انتقال کے بعد قرآن خوانی نہیں ہوتی تھی، جب ان کے یہاں نہیں ہوتی تھی تو ہمارے یہاں کیوں ہوتی ہے؟ کل ملا کر قرآن پڑھنے کو کھیل نہ بنایا جائے۔ آپ قرآن خوانی کیوں نہیں کرتے اپنے گھروں میں اس طرح سے کہ میں پڑھا ہوا ہوں، میں بھی بیٹھوں، اپنی بیوی کو بھی بٹھاؤں، اپنی بیٹی کو بھی بٹھاؤں، اپنے بیٹے کو بھی بٹھاؤں، والدین کو بھی بٹھاؤں، گھر کے تمام افراد کو قرآن پڑھاؤں اور پھر ان کو بٹھاؤں اور روزانہ قرآن پڑھیں۔ چاہے روزانہ 1 پاؤ پارہ ہی پڑھا جائے، چاہے روزانہ 15 منٹ ہی پڑھے جائیں۔ جب گھر کے کئی افراد 15 منٹ قرآن پڑھیں گے تو اس گھر میں بے برکتی کیسے آ سکتی ہے؟ پھر کیا ضرورت ہے انہیں کہ باہر سے لوگوں کو بلایا جائے اور صاحب قرآن خوانی؟ اللہ کے واسطے قرآن خوانی کو ایک مذاق نہ بنایا جائے، قرآن خوانی کا رواج اس طرح سے مذاق کی شکل میں ہرگز نہ بنایا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اگلا ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے روحانی مسائل ولاگ 7 میں بسم اللہ کو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی ترتیب بتائی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ اس کو کسی اور وقت میں بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اول آخر درود شریف بھی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ملانے کی ترتیب ہم نے ذکر کی تھی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں بعض لوگ اس طرح پڑھ رہے ہیں، غلط ہم دیکھ رہے ہیں، وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد، انہوں نے ایک میم کو اضافہ کر دیا۔ ایسا نہیں کرنا ہے، پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھ میں آیا، میں نے وہاں بھی کہا تھا، یہاں بھی ذکر کرتا ہوں، اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے پڑھیے۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ درود شریف پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، بالکل آپ درود شریف پڑھیں۔ اول آخر درود شریف اصل میں ایک مقبول عمل ہے، اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف چونکہ مقبول عمل ہے تو اس کے امید یہ ہے کہ اس کے درمیان میں پڑھا جانے والا بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ درود شریف رد نہیں ہوتی کبھی بھی۔ اور جہاں تک بات ہے کہ بھئی اس وقت میں اگر ہمیں موقع نہ ملے تو کوئی بات نہیں، اگر کسی کو ایسی صورت ہے کہ ہمیں اس وقت میں موقع نہیں مل پا رہا ہے تو کسی اور وقت میں موقع نکال کر
جیسے عشاء کے بعد یا اور کوئی سکون کا وقت، اس میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب ترتیب کی جو بات ہے، حالانکہ صابر صاحب نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے گلاوٹھی سے، وہ کہتے ہیں کہ دیگر وقت کریں تو کیا ترتیب ہے؟ کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ایک ترتیب یہ ہو سکتی ہے، مان لیجئے آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ نے سورہ فاتحہ کسی اور ٹائم میں پڑھ لی، اور سورہ یاسین جو ہم نے 3 مرتبہ بتائی تھی وہ کسی اور ٹائم میں پڑھ لی۔ حالانکہ اگر آپ کے پاس میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کسی وجہ سے آج نہیں ہے مان لیجیے، تو آپ 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس میں الجھیں۔ بس جیسے ہم نے بتایا کہ آپ اس کو کر گزریے، تو کر گزریے۔ کاروبار کے لیے تو اتنی عظیم چیز ہے، یہ اتنا عظیم عمل ہے کاروبار کے سلسلے میں تو کہ بے انتہا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے بتایا ہے وہ ایسے مصروف ہوئے۔ میرا مزاج تو یہ ہے کہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کاروبار مانگ کر کیوں مصروفیت مانگتے ہو؟ آپ کہو اللہ ہمیں رزق دے، اب اللہ جہاں سے چاہے گا آپ کو رزق دے گا، تو آپ تو اللہ سے رزق کی برکتیں مانگیں، رزق مانگیں اللہ سے۔ آج کی کلپ تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، مختصر کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا دن میں دیکھے گئے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی؟ دیکھیے بعض حضرات نے اس کا ذکر کیا ہے کہ دن میں دیکھے گئے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن میں تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، الحمدللہ میں نے کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دن میں کی ہے، تو کیا اس کو نہیں مانا جائے گا؟ جب سے میں نے وہ زیارات کا سلسلہ کئی مرتبہ مجھے دن میں جیسا کہ پیش آیا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں پھر کہ صاحب دن کے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ کیا دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زیارت کرتا ہے تو کیا اس کی تعبیر نہیں ہوگی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کے خوابوں کی بھی تعبیر ہوتی ہے، البتہ علماء کو اس میں اختلاف ہے۔ علماء بعض حضرات کہتے ہیں کہ دن کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے دن میں، بہرحال وہ زیارت رسول علیہ السلام سے ہی مشرف ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے اور آخری سوال ہے کہ جوڑا بچھڑ گیا ہو تو کس عمر تک دوسرا نکاح کر سکتے ہیں؟ کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اس عمر میں دلہن لا سکتے ہیں یا نہیں، آپ بیوی صاحبہ کو سنبھال سکتے ہیں یا نہیں، اس کے خرچوں کو برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے حقوق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو ضرور آپ کو نکاح کر لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ جوڑا بچھڑ جاتا ہے تو پھر دوسرا نکاح نہیں کرتے، سراسر یہ ہمارے یہاں غیروں سے آئی ہوئی رسم ہے۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی بیماری یہاں یہ ہے کہ اگر بچے جوان ہو جاتے ہیں اور باپ یہ چاہتا ہے یا ماں یہ چاہتی ہے کہ میں دوسرا نکاح کر لوں، میرا جوڑا بچھڑ گیا ہے، تو بچے نہیں کرنے دیتے۔ بھائی ایسا نہ کرو، اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو۔ بچوں کو کہتا ہوں کہ اس کام میں ہرگز روڑا نہ بنو۔ اگر کسی کا جوڑا بچھڑ گیا ہے، چاہے طلاق کی وجہ سے یا پھر موت کی وجہ سے، یعنی کسی ایک کی موت ہو گئی ہے، تو بہرحال اس کو لازمی طور پر چاہیے کہ اپنے جوڑے کی فکر کرے، یعنی دوسرا نکاح کرنے کی طرف جائے، اور دوسروں کو چاہیے کہ وہ اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں، ہرگز بھی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اگر وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں تو یہ سخت برائی کی چیز ہے اور سخت گناہ کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہماری کاوش کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث بنائے۔ گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچایا کریں، اور اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ آگے بھی آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔